قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کا ترجمہ آسان فہم تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ 11ویں پارے اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 106 تک مکمل ہوا، اور آج ہم 107 نمبر آیت سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ ان مبارک آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی تعریفیں بھی فرمائی، مہاجرین اور انصار، اور وہ بھی بالخصوص جو ایمان میں جو سبقت لے جانے والے، ان کی تعریف مدح فرمائی۔ وہیں ساتھ ساتھ منافقین کے کچھ اعمال بد کو اور ان کی شرارتوں کو ذکر کیا، اور غزوہ تبوک میں بالخصوص جو پیچھے رہ جانے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان بھی کر دیا۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو واقعی کسی عذر کی بنا پر اہل ایمان بھی پیچھے رہے، کوئی بوڑھے تھے، ضعیف تھے، سواری نہیں تھی، یا اپاہج تھے، معذور تھے، لیکن ایک تعداد منافقین کی وہ تھی کہ جن کے پاس کوئی ایسے عذر نہیں تھے، وہ پھر بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، تو ان کی مذمتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اور کچھ ایسے جو بغیر عذر کے اہل ایمان میں سے بھی پیچھے رہیں، تو انہوں نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یعنی گویا کہ مسجد میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ اللہ ہماری توبہ جب قبول فرمائے گا اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کریں گے، خود ہی کھولیں گے، تو بہرحال وہ بھی ذکر ہوا۔ ساتھ ساتھ منافقین کے بارے میں کہ جن کو کوئی کسی طرح کا عذر نہیں تھا، وہ فقط اس لیے کہ مسلمان جا رہے ہیں تو انہی کو کوئی نقصان پہنچے، ہم تو یہیں رہیں گے، تو ان کی شرارتوں کو اور ان کے برے کردار کو بھی یہاں قرآن میں بیان فرمایا۔ انہی میں سے ایک مسجد ضرار، یعنی جیسے مسجد ضرار کہا جاتا ہے، یہ مسجد ضرار کا بنانا منافقین کی یہ ایک چال تھی۔ ابو عامر ایک ایسا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے سے مکالمہ کیا کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، آپ نے فرمایا ملت ابراہیمی پر ہو، اور کہا کہ اس میں آپ نے مزید کچھ ملایا ہے، فرمایا نہیں کہ میں اسی ملت پر ہوں، دین ابراہیمی پر ہوں۔ تو مختلف طرح کے یہ کرتا رہا، لیکن بالآخر اور بھی اس نے ایسی چالیں چلیں کہ یہاں سے پھر شام کی طرف یہ دوڑ نکلا، اور وہاں سے منافقین کو سپورٹ کرنے لگا، اور ان سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے کچھ ایسے بڑے لوگوں سے، بادشاہوں سے ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک طاقت کھڑی کریں گے، تم پہلے ایک مسجد بنا دو۔ تو منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ ہم نے مسجد تو بنا دی ہے، آپ اس میں آ کے نماز پڑھیں۔ پوچھا کہ مسجد یہ کیوں بنائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ کئی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، وہاں چل کر جانا، یعنی مسجد قباء تک جانا ان کے لیے دشوار تھا، تو کہا ہم نے اس لیے مسجد بنا دی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نماز پڑھ دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو غزوہ تبوک ہے، تو اس کے لیے جانا ہے، اب واپسی پر اللہ نے چاہا، اللہ کا اذن حکم ہوا تو پھر نماز پڑھیں گے۔ آپ نے غزوہ تبوک کا سفر اختیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی آپ آئے، تو آپ قریب ہی کسی مقام پر ٹھہرے، تو یہ منافقین پھر دوڑے گئے کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ تو اللہ پاک نے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیتوں کو نازل فرمایا، اور ان کے اس برے مقصد اور برے ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے افشا کر دیا، ظاہر کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ وہاں نماز نہ پڑھیں۔ کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تو اس نے کوئی حضور اسلام سے مکالمہ کیا اور کہا کہ جو بھی قوم آپ کے مد مقابل آئے گی میں اس کے ساتھ شامل ہوں گا اور لڑتا رہوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، دیگر اور مواقع۔ بہرحال پھر یہ جب شکست اس کو دیکھنی پڑی کئی مواقع پر تو یہ پھر بھاگ کر شام کی طرف نکلا، اور پھر وہاں سے منافقین کے رابطے میں آیا کہ تم اسلحہ قوت سب کو جمع کرو، ایک مسجد بنا لو، اور میں شاہ روم سے ملاقات کروں گا اور وہاں کا لشکر لے کر آؤں گا، اور یہاں پر ایسی یعنی شرارتیں کریں گے اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ سب کچھ اس نے ایک پلاننگ بنائی اور منافقین کو کہا کہ مسجد بناؤ، انہوں نے مسجد بنا دی، اور قسمیں کیا کھا رہے ہیں کہ ہمارا تو بھلائی کا ارادہ ہے، وہ کہ بوڑھے نماز پڑھیں گے، ضعیف نماز پڑھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں بھی لوگوں نے بنا کر معاذ اللہ اس طرح کے فتنے فساد شروع کیے کہ بظاہر ہے مسجد، لیکن ہے کیا؟ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، عقائد اسلامیہ کے خلاف اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرنا، اور مقصد ظاہر تو کیا نماز کا ہے اور مسجد کا ہے، تو وہ بھی مسجد مسجد ضرار کے حکم میں آتی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے ہمارا نیکی کا ارادہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آگے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ بعض مفسرین نے بہت ایک پیارا نقطہ بیان کیا ہے، اور اس کی تفسیر میں یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ جو مسجد فخر، ریا، نمود و نمائش اور رضا الہی کے سوا کسی اور غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی ہو تو وہ مسجد ضرار، مسجد درار کے ساتھ لاحق ہوگی، یعنی حکم کے اعتبار سے یعنی وہ اسی کے مثل ہو جائے گی کہ جس کے اندر مقصدی نمود و نمائش ہو، مقصدی اس کا رضا الہی نہیں کچھ اور مقصد ہے۔ آج بھی دیکھیں تو بعض اوقات مساجد کی تعمیرات، عالی شان مسجدیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کرنا اور دوسروں کو معاذ اللہ حقارت سے دیکھنا اور خود اپنے کام کے اندر بہت نمود و نمائش اور بہت فخریہ جملے کہنا، نہیں، یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی مسجدوں میں بھی ریا اور فخر کے طور پر ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے مسجدیں بنائے گا تو یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے کہا گیا، اور اس کی تو مذمت بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں وہ مسجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ مسجدیں تو بنا دیں گے، ایک دم مسجدیں بن جائیں گی، لیکن آباد کون کرے گا؟ کم کریں گے آباد۔ تو مسجد کی اصل آبادی نمازیوں سے، مسجدیں بنانی بھی ہے اور نماز بھی پڑھنی، آباد بھی کرنا ہے اس مسجد کو، اور فخر نہیں کرنا، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ مسجد کو بنانا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ یہ فخر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تکبر کے لیے، نہیں، ہم اس کے لیے حسن ظن رکھیں گے، وہ اپنے دل کو خود سنبھالیں، اس کے دل کا معاملہ ہے۔ ہاں اگر ریاکاری مقصود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے،
اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے وہ کام کر دیا۔ ہونا یہی چاہیے کہ محض مقصود رضائے الہی ہو۔ آیت میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، یعنی آپ وہ زیادہ حق رکھتی کہ آپ وہاں قیام فرمائیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا آپ وہاں قیام کریں، وہ زیادہ حق رکھتے تو آپ کا وہاں قیام ہو۔ اب یہاں پہ جو پہلے دن ہی سے جس کی بنیادی تقوی پر ہے، کون سی مسجد ہے؟ تو اکثر مفسرین کا کہنا کہ مسجد قباء، مسجد قباء مدینہ شریف کی وہ پہلی اور اول ترین مسجد ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قیام بھی فرمایا، نمازیں بھی پڑھی، پھر آپ آگے گئے تو مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ ہوا، تو مسجد قباء اس سے مراد، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد مدینہ الرسول میں مسجد نبوی ہی مراد اس سے، اور دونوں کے فضائل باقاعدہ احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی شریف جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب، محلے میں نماز پڑھنا 25 گنا نماز کا ثواب، جامع مسجد میں پڑھنا 500 گنا نماز کا ثواب، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اور قباء شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو آپ مسجد قباء میں کبھی پیدل جاتے، کبھی سواری پہ جایا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فضیلت بیان کر دی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ مدینے والوں کے لیے تو ان معنوں میں ثواب کے اعتبار سے موج ہی موج ہے، مدینے میں جو رہتے ہیں، ناظرین جو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے ان مردوں کی بھی، یعنی قباء کے ارد گرد اہل قباء کے بارے میں ایک تعریف بھی فرمائی ہے کہ اس میں ایسے مرد ہیں، کون سے مرد ہیں؟ یحبون ان یتطہروا، کہ وہ خوب پاک ہونا پسند کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہاری اللہ نے تعریف فرمائی ہے، اس کا شان نزول بیان کیا، تعریف فرمائی، تمہارا کیا انداز ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ پاکی کی خوب جو ہے وہ بیان کی کہ ہم جس میں استنجا میں جو مٹی کے ڈھیلے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو یعنی یہ خوب پاک ہونا، سبحان اللہ، یہ دین اسلام کو صفائی ستھرائی یہ بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو خوب پاک صاف رہتے ہیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو یہ بہت محبوب ہے کہ آدمی کی شکل و صورت اور اس کے ساتھ جو گاڑی ہو، سواری ہو، ہر اعتبار سے، بلکہ گھروں کے صحنوں کو بھی صاف رکھنے کے بارے میں وہ بھی فضیلتوں کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک روایت ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا ہی داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو، اور تمہاری ظاہری حیت ایسی ستھری ہو کہ جب لوگوں کی طرف تم جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ تو صفائی ستھرائی بڑی اہم ہے ناظرین کرام، گھروں کی صفائی ہو، اپنی ظاہری صفائی ہو، بعض تو وہ احکامات جو شریعت کی طرف سے اسے لازم ہوتے، لیکن خود بھی صاف ستھرا رہنا، کپڑے اچھے پہننا صاف ستھرائی میں، اور پھر جب نمازیں پڑھنی ہیں اس میں اور زیادہ ہمیں اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی باقاعدہ اس کا زینت اختیار کرنے کا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو یہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، اچھے لباس میں، اچھے انداز میں۔ آج دعوتوں میں جانا ہو تو بہت اچھے ہوں، بہت تیار ہو کے جاتے ہیں، نماز کے لیے ہو تو جیسے بھی ہوں ویسے ہی تو نہیں۔ تو یہاں ناظرین کرام ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں مسجد ضرار کے حوالے سے مذمت، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اسے گرانے اور جلانے کا حکم دیا، صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایسے کیا، اور یہاں مسجد قباء کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور مسجد قباء کی تعریف بھی سبحان اللہ کے قباء والے بھی اتنے اچھے ہیں کہ صفائی ستھرائی کو کتنا وہ پسند کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا
علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ارشاد فرمایا تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس یعنی اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے گی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس نے اپنے دین کی بنیاد تقوی رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی ہے وہ بہترین ہے، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے، اور جس نے رکھی کس پر ہے؟ باطل انداز، نفاق اور ان کرداروں پر بنیاد رکھی تو بنیاد ختم ہونے والی۔ جب بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد ہی ایسی کھوکھلی ہے کہ جس کے اندر نفاق بھی پایا جا رہا ہے، نمود، نمائش، ریاکاری، دیگر یہ چیزیں، اس لیے مسلمانوں کو یہ لازم ہے کہ مسجدوں کی بنیاد بھی وہ اپنی تعریف، اپنی واہ واہ، اپنی برادری کی واہ واہ، اپنی جماعت کی واہ واہ اس لیے نہیں، اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم مسجدیں بنا رہے ہیں۔ بنیاد اچھی ہوگی تو وہ مضبوط رہے گی، اور بنیاد اس پر نہیں ہے تو پھر وہ کھوکھلی بنیاد ہے، گویا کہ دیوار بھی وہ کھوکھلی ہے، کسی ٹائم بھی وہ بہہ جائے گی۔ اور یہ جو بنیاد اگر معاذ اللہ اس طرح کی بنیاد دیکھیں تو پھر اپنے بنانے والوں کو یہ جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہیں۔ ارشاد فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ارشاد فرمایا ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی وہ تعمیر کی ہوئی عمارت ہمیشہ انہیں کھٹکتی رہے گی، ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی کہ انہوں نے یوں کیا، اور اس کو گرائے جانے کا صدمہ رہے گا، یہاں تک کہ وہ یا تو قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یا جہنم میں چلے جائیں گے، وہ ان کو صدمہ رہے گا۔ ہاں جب تک توبہ نہ کی تو وہ صدمہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ تو مراد یہ کہ جو توبہ کر لے گا تو وہ اس طرف آ جائے، لیکن وہ چونکہ توبہ نہیں ہے تو وہی رنج و غم اسی کیفیت کے اندر ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، آج ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو جتنی بنیادیں مضبوط ہیں تو عمارت بھی اتنی اچھی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا، بنیاد میں عقائد کی درستگی، باطل سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اعمال، وہ ریاکاری، وہ نمود و نمائش، تکبر، ان چیزوں میں نہ پڑ جانا۔ تو جب بنیادی تقوی پر ہوگی تو پھر انشاءاللہ ایمان کی بھی حلاوت ملے گی، عمل کی بھی لذت ملے گی، اور ایک روحانیت بھی نصیب ہوگی۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ توریت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے سبحان اللہ کتنی بہترین ایک مثال دی ہے۔ ان کی جان اور مال کے بدلے میں اللہ نے جنت کا سودا ان سے کر لیا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، مال دیا تو اللہ نے دیا، جان دی تو اللہ نے دی اللہ نے ہے، اور فرمایا ان کے بدلے میں اللہ نے کیا ہے؟ جنت ان کو عطا کر دی ہے۔ اب یہاں ناظرین کرام ایک شان نزول یہاں بیان کیا گیا، کیونکہ انصار نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عقبہ جو بیعت کی تھی، عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے ہو اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ اور یہ اللہ نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے جو توریت اور انجیل
اور قرآن میں ہیں، تو یہ اللہ پاک نے ان کی جان اور مال کے بدلے میں انہیں کیا دی؟ جنت۔ تو آگے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے فرمایا تو پھر کیا کرو تم؟ خوشیاں مناؤ۔ اللہ کی نعمت ملے تو پھر آدمی خوشیاں منائے کہ یہ ملنا کیا ہے؟ جنت ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں آدمی اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار اور کوشاں رہے، اور مال بھی رب کی راہ میں قربان کرتا رہے۔ آج تو کیفیات حالت ایسی ہوتی ہے کہ وقت دینے کے لیے بھی انسان تیار نہیں ہو پاتا، قرآن کو وقت دینے کے لیے، نماز کو وقت دینے کے لیے، عبادت کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو پوری پوری داستانیں اور واقعات ہی واقعات ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو اور پھر اس کے بدلے میں کرتے کیا تھے، عمل کیا کر کے دکھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کے انداز تھے، خوبصورت انداز ہے۔ کیسے انداز ہونے چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ مفسرین نے یہ قول بیان کیا کہ یہ جو اوصاف ہیں یہ ان مجاہدین کے ہیں، جان قربان کرنے والوں کے لیے۔ لیکن ایک تعداد مفسرین کی جنہوں نے بیان کیا کہ ان اوصاف کو اللہ نے الگ سے جداگانہ ذکر کیا ہے، لہذا جو ان اوصاف کے حامل ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ پاک ان ایمان والوں کو جنت کی وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے۔ یہاں ناظرین کرام یہ اوصاف بیان کی ہے نا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور ساتھ فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اب اللہ کے احکامات کی، اب احکامات دو طرح کے، حقوق اللہ، حقوق العباد، تو ان دونوں کا گویا کہ ذکر ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ کچھ حقوق اللہ میں اس طور پر ہوں کہ وہ نماز روزے میں تو ہیں لیکن حقوق العباد کا خیال نہ رکھیں۔ تو کامیاب ایمان والے جن کی صفات یہ ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی یہ دونوں اللہ کے ہی احکام ہیں، ہاں کچھ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کا لوگوں کے ساتھ کر دیا، تو حقوق اللہ تو وہ آدمی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اس کے تلافی کرتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب انہی سے معافی نہ لی جائے، ان سے معاف نہ کروائے جائیں، یا وہ تلافی بھی نہ کریں اور معافی بھی نہ کریں۔ تو یہ ایک جامع دین ہے، اور ہمیں حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خوبصورت اوصاف ہیں، پڑھتے جائیں، اور ہمیں اسی طرح قرآن کی آیتیں مبارکہ پڑھ کر اپنے دلوں کے اندر ایک روحانیت محسوس ہو، اور قرآن کی اس تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن